وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اہلاً و السلام سہلاً علیکم۔ مرحبا حضور، خوش آمدید۔ آپ تشریف سبحان لائے، اللہ، سبحان اللہ۔ ناز بخشا، الحمدللہ یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ الحمدللہ جی حکم حضرت یہ علامہ احسان رضا قادری صاحب قبلہ، میں یقیناً بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ حضرت آرام فرما رہے تھے اور ان کی محبت ہے کہ بیچارے آ گئے، اللہ ان کو جزا عطا فرمائے۔ الحمدللہ آمین آمین۔ جی Can I just pick one phone from the Naxbandi صاحب کا فون ہے، میں if you don't mind. ہاں ضرور بالکل، ضرور اوکے جی سر، نو پرابلم، بالکل بالکل۔ جی حضور رئیس العلماء آپ ارشاد فرمائیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے حضرت علامہ احسان رضا قادری صاحب قبلہ شری لنکا سے جو جڑے ہوئے ہیں، ماشاء ابھی لائیو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے حاجی اقبال صاحب قبلہ کا، مفتی صاحب مفتی مقصود احمد قادری صاحب آپ کا، ثنا خان کا، کہ الحمدللہ اس لاک ڈاؤن میں بھی محفل میلاد کا سلسلہ منقطع نہ ہوا، الحمدللہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ تو ہم مفتی احسان صاحب قبلہ سے ہی آغاز کر لیتے ہیں، جبکہ آج میری ہوسٹنگ نہیں ہے مفتی علامہ احسان رضا صاحب، اور آج میری نورانی محفل کا اختتام بھی ہوا۔ اب جی جی انشاءاللہ حضور کسی اور موقع پر جو مین ایونٹس ہوں گے یا کوئی سا ایشو ہوگا تب اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج ضرور۔ علامہ احسان صاحب قبلہ جی سے ہم نے نقشبندی صاحب سے بھی پوچھا تھا ایک سوال، اور آج جی وہی سوال آپ سے بھی پوچھیں گے کہ ہر مسئلے میں یہ جو گستاخ رسول ہیں، یہ تو انڈے کی بھی قربانی جائز کرا دیتے ہیں موقع دیکھتے ہی۔ ابھی تو گھر میں عید کی نماز کو انہوں نے کہا گھر ہی میں قائم کر لو، آنگن میں پڑھ لو، تو ایسے کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ پھر حدیث سناتے ہیں اور نوجوانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود کوئی ان کی حرکت میں آتے نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، غوث اعظم بمن بیسر اسامہ مدد قبلہ دی سبحان مدد اللہ۔ کعبہ ایمہ مدد۔ جی سب سے پہلے تو حضور میں آپ کا مشکور ہوں، اور ہمارے حاجی اقبال صاحب اور مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہے، اور نعت خان بھی موجود ہے۔ اللہ الحمدللہ، تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حضور آمین۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں چونکہ سری لنکا میں رہتا ہوں اور یہاں اکثریت شوافے کی ہے، تو جی شوافے کے نزدیک عید کی نماز یہ سنت ہے۔ تو جی ظاہر ہے جب سنت ہے تو ان کے لیے گھر میں اکیلا پڑھنا یا جماعت سے پڑھنا اس کا وجوب تو نہیں ہے، چونکہ سنت ہے تو اٹس اپ ٹو دیم، آپشنل ہے ان کے لیے۔ بے اب شک، جو احناف حضرات ہے یا جو غیر مقلد ہے، تو احناف کے نزدیک تو ظاہر ہے شرائط پائی جانی چاہیے جمعہ اور عیدین کے لیے، تو وہ بالکل، شرائط نہیں پائی گئی تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے معاف ہے۔ تو بے جس چیز شک، کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے معاف فرما دیا، ہم اسے اپنے آپ پر زبردستی واجب کیوں کرا لیں؟ The صحیح thing بات which ہے۔ is already been forgiven, there is excuse has been given, exemption has been given, then what is the reason we make it compulsory upon us؟ تو صحیح۔ ہم بے شریعت شک، کو اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے اوپر لے لیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین واضح طور بے سے شک، فرمایا، دین میں زبردستی نہیں۔ پھر اسی مسائل تو یہاں تک بھی ہے، جیسے ماشاءاللہ مفتی صاحب اصلاح فرمائیں گے کہ کسی شخص کو ایسی جگہ پہ اس کا جانا ہوا اور جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں اور جان جانے کا خطرہ ہے، تو جان بچانے کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اتنا حصہ کھائے، اگرچہ وہ حرام کیا میٹ کیوں ہو، نہ ہو، بے اتنا شک، حصے صحیح کھائے بات ہے۔ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ یعنی اسلام میں اتنی سہولت دے دی گئی ہے۔ اب یہ بھی ایک مجبوری کی بنا پر، ہم نے کسی نے جان بے بوجھ شک، کر تو عید کو نہیں چھوڑا، نہ ہی جمعہ کو چھوڑا، یہ ایک مجبوری ہے۔ تو مجبوری کی بنا پر جب اسلام میں رخصت دی گئی ہے تو ہمیں اس کو اپنے اوپر واجب کرا لینا، یہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوا۔ بلکہ بہت ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرما دی، تو اعتقاد یہ رہے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی طریق شریعت پہ عمل کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ثواب بے کی شک، امید زیادہ اس میں ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہیں۔ اچھا، رہی بات کہ غیر مقلدین یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں، تو چونکہ وہ کسی امام کی تقلید کے بغیر اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، تو حدیث اگر اتنا آسان ہوتا سمجھنا
تو عربی میں حدیث لکھی گئی ہے، اس کی شرح بھی عربی میں لکھی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم عربی میں ہے اور قرآن کریم کی تفاسیر عربی میں لکھی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور احادیث کو ڈائریکٹ سمجھنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر یہ کسی کے بس میں ہوتا تو کوئی اس کی شرح ہوتی نہیں۔ اب امام ابن حجر عسقلانی جیسے عظیم بزرگ، امام بدر الدین عینی جیسے عظیم بزرگوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، کیوں؟ اس لیے کہ it's not easy to understand by every Tom, Dick and Harry. Even the scholars are unable to understand. They have to get through the scholars of hadith for them to understand. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میرے پاس حدیث موجود ہے بخاری کی یا مسلم کی، تو he doesn't have the right to give a ruling by following the hadith because he has to be a mujtahid. مجتہد جو ہوگا اسی کے لیے یہ حق ہے کہ وہ مسائل استنباط کرے۔ اب آج اپنے آپ کو لوگ یہ کہتے ہیں جیسے یوزولی دے سے کہ بھائی امام بخاری کے زمانے میں یا امام مسلم کے زمانے میں حدیثیں ان تک جتنی پہنچی وہی ہے، ہمارے پاس تو ذخیرہ ہے تو ہم کسی بھی حدیث کو لے کے عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ ہم صرف ترجمے کو لے کے بیس کرتے ہیں، وہ صرف متن حدیث نہیں بلکہ حدیث کے راویوں کے نام بھی ان کو حفظ تھے، اور حافظ الحدیث غالباً اس کو کہا جاتا ہے جس کو 1,00,000 حدیث راویوں کے ساتھ یاد ہو۔ حافظ قرآن تو کہنا کہ قرآن کو حفظ کر لیا حافظ قرآن، لیکن حافظ حدیث کہنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ He has to memorize 100,000 ahadith with the names of the narrators, with the history of the narrators. تو بغیر اس کے کوئی حافظ الحدیث کہا نہیں جا سکتا۔ خاتم الحفاظ کا لقب دیا گیا امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آج سے 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں، جن کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی خاتم الحفاظ کے ٹائٹل سے، امام اجل کے ٹائٹل سے یاد فرمایا۔ تو اس قسم کا کوئی محدث ہو تب ہم جو ہے نا ان کی باتوں کو لے۔ اب آج ایسا کون ہے جن کو 1,00,000 حدیث راویوں کے نام کے ساتھ اور متن حدیث کے ساتھ اس کے شروحات کے ساتھ یاد ہے؟ وہ ایسا کون آدمی آج موجود ہے؟ سو دس از ناٹ ایزی۔ میں اس کو اور بھی آسان لفظوں میں اگر پیش کرنا چاہوں، مفتی صاحب، علماء کرام، آپ لوگ میری اصلاح فرما لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب جو تحریر فرمائی تقلید کے تعلق سے، اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ کتنے بڑے بزرگ ہیں حنفی مذہب کے، اور صاحب قدوری وہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، امام سرخسی، یہ سب احناف کے کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ چاروں ائمہ میں سے کسی امام کے قول کو غلط کہے، کسی امام کے قول کے بارے میں یہ کہے کہ انہوں نے خطا کی۔ یہ نہ صاحب قدوری کو حق ہے، نہ صاحب ہدایہ کو حق ہے، نہ امام سرخسی جیسے بزرگوں کو ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے احناف کے فقہا جن کو صاحب ترجیح کہا گیا اور بڑے بڑے القاب سے نوازا گیا، وہ بھی جب چاروں ائمہ کے مسائل کے سلسلے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے خطا کی، ہم اور آپ ہوتے کون ہیں؟ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے اسی کتاب میں، اور امام عبدالوہاب شعرانی نے سیدنا زکریا الانصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور سیدنا زکریا الانصاری رضی اللہ عنہ کی مزار شریف بالکل امام شافعی رضی اللہ عنہ کے برابر میں ہے۔ اب بتائیے کتنے بڑے بزرگ ہوں گے وہ۔ تو سیدنا زکریا الانصاری فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ مجتہد کے کسی قول کے بارے میں یہ کہے کہ مجتہد نے خطا کی۔ اب لفظ خطا یوز کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں، لیکن آج 15ویں صدی کا یہ ملا کہتا ہے کہ ہمیں اماموں کی تقلید کی ضرورت نہیں، ان کو یہ حدیث نہیں ملی، امام اعظم کو یہ نہیں ملا، امام شافعی کو یہ حدیث نہیں ملی، تو ہم حدیث کو رکھ کے مسائل بتا سکتے۔ یہ حق دیا کس نے؟ جب اتنے بڑے بڑے بزرگان دین کسی کے بارے میں خطا نہیں کہہ سکتے تھے، تو who are these people to say in such a manner؟ اور اعلیٰ حضرت نے ایک تعجب کی بات تو یہ کہ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جملہ بڑھا دیا، فرماتے ہیں کہ اس کیٹیگری کا، اس نوعیت کا، اس علم کا اگر کوئی ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو یہ حق ہے کہ وہ مجتہد کی بات پہ یہ کہہ سکے کہ یہاں اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ تو امام ابو یوسف کا مرتبہ بتایا جو امام اعظم کے شاگرد ہے، اور بعد والے امام صاحب ہدایہ، صاحب قدوری وغیرہ کے تعلق سے ہمارے بزرگ ہیں، سب کے بارے میں تعریف کی ہے، لیکن کسی امام کی غلطی ہوئی یہ کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ جب بڑے بڑے بزرگوں کو یہ نہیں ہے تو ہم اور آپ ہوتے کون ہیں یہ کہے کہ امام اعظم نے یہاں غلطی کی اس لیے میں نے یہ حدیث لے لی، امام شافعی نے یہ غلطی کی ہم نے حدیث لے لی۔ So who gave the rights for them to speak in such a manner؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے فرما دیا
کہ ایک وقت آئے گا کہ جاہل فتویٰ دیں گے. اب ان کو بے دیکھ شک. کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر ہمارا یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا آپ صادق الوعد الامین ہے، جو آپ نے فرمایا وہ آج ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے تو ہمارے ایمان کو اور بھی مضبوط کرنا ہے سرکار علیہ السلام کے علم غیب کے تعلق سے. بے شک. حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ویسے ویلکم ٹو دا پروگرام. I'm really, like, الحمدللہ well, welcome to the program, and یہ آپ کی, I was never expecting کہ میرے حضرت جامع اشرف صاحب بھی آئیں گے اور آپ بھی آئیں گے سری لنکا سے. He's from Sri Lanka, حضرت, اور he's one of the, like, top of عالم دین. ماشاءاللہ میں نے یہ کلپس دیکھے ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر جس ثابت قدمی کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ جو بد مذہبوں کی جو آپ نے مطلب یہ کہ کلاس لی ہے اور ان کا رد کیا ہے. بات یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ، یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی رد کری جائے اور اس رد میں اپیلنگ میٹر نہ ہو، یعنی مواد ایسا نہیں ہے کہ جو سننے والے کو جاہل کرے. تو ماشاءاللہ جو انداز ہے اور جس طرح وہ نالائق ڈاکٹر نالائق کی آپ نے وہ کی ماشاءاللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور اعلیٰ حضرت کے اس فیض کو جاری و ساری رکھے. آمین آمین اللہم آمین. حضرت یہ پروگرام میں نے اس لیے ٹوڈے پروگرام از ون آف دا لاسٹ پروگرام آف مائن فرام 2020 اینڈ انشاءاللہ اگر موقع ملا نیکسٹ ایئر انشاءاللہ شروع ہوگا. پر this is my last program and I wanted you to be here and I'm glad. Alhamdulillah. So if you wish, if you allow me, within 3-4 minutes I would like to give a message to the audience. Sure. In light of the hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, as we find in the narrations that our Nabi sallallahu alaihi wasallam stated, the one who does good with my family members, the mafhum of the hadith, جو میرے اہل بیت میرے خاندان والوں کا کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, the one who does good with my family members, on the day of judgment I will reward him when he meets me. میں اسے جزا دوں گا جب وہ مجھ سے آ کر ملے گا. Then from this what we understand is taking care of the Sadat Kiram, especially in this period where we take care of the ghuraba, the needy, especially taking care of the Sadat Kiram at this moment where everyone is finding difficulties. This is a good opportunity for the people who have been bestowed with wealth by Allah Tabaraka wa Ta'ala to take special cares for those Sadat, because there are two advantages mentioned in the hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. One, on the day of judgment the reward will be given by Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. تو سرکار علیہ السلام خود اس کی جزا دے, اس سے بڑھ کر کیا ہے. When he will meet me, اب سادات کرام سے اچھا سلوک کرنے کا ایک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ مجھ سے ملے گا میں اسے جزا دوں گا. تو حضور سے ملاقات میدان محشر میں on that day which will be very severe for the people, if we get the opportunity to meet Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, یعنی حضور کا قرب مل گیا اور حضور کے ہاتھوں سے جزا مل گئی, تو اس سے بڑھ کر راحت کی کون سی بات ہے. So anyone who wanted to get this opportunity, that to meet Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and to get the reward from Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, so meeting is also confirmed, reward is also confirmed. In other words, Jannah is confirmed for taking care of the Ahlul Bayt of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. So I have given this message to many people. So for the people of USA also, I would suggest that especially do take care of Sadat. Inshallah, by this they will be rewarded in abundance, which will be beyond our imagination, because the day of judgment is going to be very severe for the people except for the pious servants of Allah. On that day, meeting our master, the Rahmatul Lil Alameen, the Shafi'ul Mudnibin, the most beloved of Allah, what is more than that? So I hope inshallah the audience will try to take action on this. They may be doing this, I don't say they don't do, they may be doing this, but just as an enthusiasm to do it more and more, inshallah. Jazakallah. Once again, I would like to ask you one more question, if you don't mind. Ji, sir. That you have been to the program of Hazrat Jami Sahab more than once. Many times I can say, and I have seen you and I have listened to you. Really, like inspired by your speeches. But
Alhamdulillah. What did you find in Jamia Ashraf Sahib that you went again in his program? MashaAllah, it's a good question. Especially the thing is this, that when any of the Sadat calls me, I do not tend to reject their calls, neither I try to avoid them. No, that's not my way. Because the blessed blood of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam is running in their blessed bodies. So we are to respect them, we are to obey them. So anytime when the command is there, now I was about to sleep and Hazrat called me, I had to get up, I had no choice. The other thing what I found in Hazrat is, alhamdulillah, that he has a big vision to unite all the people of Ahlul Sunnah in one platform. And when I spoke to him personally about this also, he told me that his vision is that all the ulama of Ahlul Sunnah should come under one platform, because today we need to fight with the enemies of Islam. Islam is educating about peace, because it's very clear. The first thing when I came, you said Assalamu alaikum, that is peace be upon you. I said Wa alaikum assalam, peace be upon you. The religion which teaches peace, it can never teach extremism. But the followers of Wahhabism, Najdism, when you read their books, especially the book of Ibn Abdul Wahhab Najdi in Kitab al-Tawhid, in the forward itself it is mentioned that Sheikh Ibn Abdul Wahhab Najdi was such a great scholar that anyone who does not adhere to his belief, killing him is a rewardable act. तो उन लोगों को कत्ल करना जो आपके अकीदे पर नहीं, ये कार सवाब है, ये इब्न अब्दुल वहाब नजदी का अकीदा था. अब मुझे बताइए कि the thing is prohibited in Islam to kill people, because in light of the Holy Quran, किसी को कत्ल करना जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया. तो अब इसका ये कहना कि काफिर को भी मारो और जो आपके अकीदे में नहीं उसको भी मारो, और इसकी वजह से ही ये एक्सट्रीमिज्म प्रमोट हुआ है. अब मुझे बताइए, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हिंदू भी हाजिरी देने जाते हैं, सिख भी हाजिरी देने जाते हैं. बॉम्बे में हाजी अली दरगाह पे चले जाइए, चेन्नई में कितने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, तो वहाँ गैर मुस्लिम जाते. हमारे श्रीलंका में कितने गैर मुस्लिम यहाँ बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देते हैं, बिकॉज इवन दीस नॉन मुस्लिम्स न्यू दैट दे वर पीस प्रोमोटर्स. So knowing them as peace promoters, they do respect. But the extremism started from the followers of Wahhabism, because I challenge this, and I, without any fear, I say, because alhamdulillah, I don't need to fear when Ghaus-e Azam is on my head, alhamdulillah. I don't need to fear anyone. All the Wahhabis, all the terrorists, they are followers of Wahhabism. Because you will find the book Ibn Abdul Wahhab Najdi's Kitab al-Tawhid in the hands of the people of ISIS, in the hands of the people of Mujahid, in the hands of the people of this jihadist, also Maududis. They all follow the teachings of Ibn Abdul Wahhab Najdi. So mashallah, we are to be united to fight against them. So in order to be united, mashallah, we don't see that Hazrat is Ashrafi, I am a Razavi, other one is Barakati. No, we don't need to see this. We are based on the Aqidah of Ahlul Sunnati wal Jama'ah. We will respect our Mashaykh. As Mashaykh, we will respect them, but we are not supposed to disrespect any other Mashaykh. Being under the shadow of Ghaus-e Azam, Sheikh Abdul Qadir Jilani, being under the shadow of Sayyidina Khaja Gharib Nawaz, we all are one. Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, there is only ikhtilaf in the furu, not on the usul. In Aqidah, all are one. There's no difference in Aqidah. So based on the Aqidah, following the ayat of the Quran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. This is for the Muslims, that, oh people of one Aqidah, you be united. Don't say, I am a Shafi'i, so I won't talk to you, you are a Hanafi. No. I am a Qadri, so I will be against the Chishti. No. All are one in Aqidah, so we are to be united. Yes, we are to be against those people who insult the prophets of Allah, alayhimus salatu wa taslim. So what I found in Hazrat Sayyid Jami Ashraf Sahib, mashallah, hafidhahullah, that he is trying to unite all the scholars under one platform. Subhanallah, so Subhanallah. this brings a unity among the Sunnis, and this is the need of the time. So I appreciate Hazrat's efforts, and I pray Allah Tabaraka wa Ta'ala grant him more wisdom. Allah Ta'ala elevate his ranks further. Allah Ta'ala give him long life, and all of you long life with Iman, with Sihat, with Afia, for the sake of Ahlul Sunnati wal Jama'ah. Subhanallah, Subhanallah. I was really, when he started first, like uniting all the Alimuddins and Nadkhwans and everyone from the, different countries and everything. I feel like that all Muslims are united at one platform at his, Alhamdulillah. And also what I noticed is now, even I do live programs.
every day I do live programs according to Sri Lankan time, and there are many. So we see there are viewers 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000. But mashallah, Hazrat's programs, I have seen the viewers has gone even more than 1 lakh, and almost Oh 2 my lakhs God, are yes. on. So that Right. means people are watching from all over the world. So this is a good message to go through the channel, which is we are trying to unite the Ahlul Sunnah under one platform, inshallah. And I realize that Islam is the religion where there is no boundaries. You know, anybody can be at any point. One from Pakistan, Sri Lanka, or Saudi Arabia, or any. Subhanallah. So that's like in South Africa. Everybody is united at one platform, at his platform, and that's really amazing. And if Hazrat permit, if I can give one more message, this is not a mashwara. This is not an advice. The time is not a problem. You can go ahead. हुजूर होता क्या है हुजूर के अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में माशाअल्लाह मीलाद मुस्तफ़ा बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसी तरह रबीउल अव्वल शरीफ के बाद रबीउल आखिर शरीफ का महीना आता है तो गौसे आज़म की नियाज बहुत धूमधाम से हो रही है। लेकिन हुजूर ऐसा होता है कि हर आदमी सरकार गौसे पाक की नियाज इंडिविजुअली बड़ी बड़ी नियाजें करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे माशाअल्लाह। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है जो आप जैसे उलमा ही कर सकते हैं, इसलिए कि मशाइख के जरिए काम होना ये बहुत आसान है आम लोगों के मुकाबले में, इसलिए कि अल्लाह ने आपको नवाजा है, मुरीदीन है, तो आपके जरिए एक पैगाम बहुत दूर तक जाएगा। मेरी एक ख्वाहिश है हजरत के ऐसा हो कि कम से कम सरकार गौसे पाक की नियाज इस अंदाज से हो कि तमाम सलासिल के लोग मिलकर जो अलग अलग अपने अपने घरों में मस्जिदों में करते वो नियाज करते रहे, लेकिन एक नियाज ऐसी हो कि तमाम लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे करे ताकि वहाबियों का कलेजा फट जाए कि सुन्नियों की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से। बहुत प्यारा पैसा, बहुत प्यारा, सुभान अल्लाह। ये हुजूर आपसे गुजारिश है कि आप जैसे बुजुर्ग कर सकते हैं तमाम सलासिल के लोगों को इलाके वाइज, जैसे आपके इलाके में गुजरात में आप है या बॉम्बे में है तो हर सलासिल के लोग जो है ना एक दिन मुकर्रर कर ले कि इस दिन हम सब मिल के करेंगे। सरकार गौसे पाक की नियाज के जरिए इंशाल्लाह बरकतें हमें जो मिलनी है और जो उनके दिलों में, जैसे आला हजरत ने फरमाया, दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा, ये करके दिखाओ। बहुत खूब, बहुत ये अमेरिका के लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे वैसे? जी हुजूर, what message would you give to the people of America over here? As a Muslims, we have to be here. What we should do? MashaAllah, the way the programs are being held, because I have not got much information about USA so far, but as far as I know that many non-Sunnis are working hard in USA and they are trying to catch more people. Even the youths are getting attracted towards them. So in such countries such as in Canada, in USA, in Australia, in these type of areas, it is a must for us to get united and work under one platform. So mashallah, Mufti Sahib is also here. By your support, inshallah, our ulama can do that job. For that, we have to concern on the youths very specially. If you target the youths, because we see the Jamaat-e-Islami, the Ghair Muqallid, the Wahhabis, they always target the youth. So we are to target the youth because they are our future. So for that, what we have to do is we should be friendly with the youths. नौजवानों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। अगर वो कहीं गलत बातें कह भी दे हमारे सामने बेअदबी की, तो हमें गुस्सा नहीं करना है, उनको ठंडक से बिठाकर समझाना है। This way we can try and convince them, because the youth, they don't like if you speak in harsh manner, because they are educated today, and in the lectures what they hear in universities at all, the lectures what they hear is in very calm form. But sometimes we be जज्बात में, हम बहुत ज्यादा जज्बात में आ जाते हैं तो कभी बात बिगड़ जाती है। जज्बात भी होना चाहिए, लेकिन यूथ को समझाने के लिए हमें गुस्सा भी आए चलेगा, वी हैव टू पोलाइटली एक्सप्लेन देम। आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल हुजूर, मदीना शरीफ में आज से 3 साल पहले 2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मुझे मिले थे जो यूके के थे और मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो उन्होंने मुझे देख लिया, कहा कि आर यू हाफिज एहसान फ्रॉम श्रीलंका? आई सेड यस। So I want to prove that you are wrong. I want to have a discussion with you. I said, okay, no problem. तो एक वक्त मुकर्रर किया और अल्हम्दुलिल्लाह गुंबद खजरा के साए में एक टाइम मुकर्रर किया, और मैंने भी, चूंकि मैं अकेला था तो कुछ अहबाब को बता दिया था कि आप अपना फ़ोन वगैरह रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम कर लीजिएगा, इसलिए कि डिस्कस करते वक्त पता नहीं उन लोगों के प्लान्स क्या है। तो वो दोनों आए और आते ही फर्स्ट थिंग व्हाट दे सेड इज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन नॉट हियर आवर सलाम। दैट वाज द फर्स्ट थिंग, ही डजंट हियर एट ऑल। अब बात तो गुस्से की है, जाहिर सरकार के साथ बारे में ऐसा कहेंगे, वो भी मदीना शरीफ में गुस्सा तो आएगा,
لیکن I was polite just to give the message to the audience. اس لیے کہ ہمیں وہ سدھرے یا نہ سدھرے, آڈینس کو ریکارڈنگ کے ذریعے میسج پہنچانا ہے. تو میں نے اس وقت ویری سمپلی ایک بات کہی تھی کہ when you go to Jannatul Baqi, what do you say? He said, Assalamu alaikum ya ahl al-qubur. Then I said, you say calling ya Rasulullah is shirk, and you are calling all the people of the grave as ya ahl al-qubur. That is also in plural form. تمام قبر والوں کو یا کہہ کے پکارتے اور سرکار علیہ السلام کو پکارنا شرک ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ This was the way I spoke to him. Then I said, okay, after ya ahl al-qubur, what do you say? Yaghfirullahu lana wa lakum. I said, how can you address the dead people? May Allah forgive us and forgive you all. Lana wa lakum. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. We seek afiyah for us and afiyah for you all. Wa inna insha'allahu bikum lahiqun. Inshallah, we will come and meet you. You are addressing the dead people saying, may Allah forgive you, may Allah grant you afiyah, and we will come and meet you. So you mean to say the common believer can hear you, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam can't hear. تو آخر میں پھر میں نے تفسیر ابن کثیر سے میں نے کہا کہ تم تفسیر ابن کثیر تو پڑھتے ہوگے؟ کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں. میں نے کہا اس میں یہ حدیث موجود ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کے تحت کہ مردہ سلام کا جواب دیتا ہے اور سکون بھی پاتا ہے جب اس کے پاس بیٹھتے ہیں. تو عام آدمی سکون پائے, عام آدمی سلام کا جواب دے اور سنے بھی, لیکن نبی نہیں سن سکتے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ At last one of the two had to tell me کہ we will do more research and come back to you, but they didn't come back. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ جو جن لوگوں نے سنا ان کے عقیدے مضبوط ہوئے کہ الحمدللہ ہم سنیوں کا جو بلیف ہے وہ صحیح ہے. تو نوجوانوں کو اس طرح ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. ایون if we feel that they are harsh, we should politely educate them and we should record the discussion so that the message reaches across all the other audience where they can get the real picture. This is what I have realized, because alhamdulillah I have been to many countries. I have been to Canada, I have been to South Africa, Japan, also Europe for lectures. So I have seen some youths who are really confused, and there should be a guide for those people to get message from their proper guide. اگر یہ گائیڈ ہماری طرف سے ہم صحیح طور پہ نہیں دے پائیں گے تو وہاں بھی بہت ہے دینے والے, جماعت اسلامی بہت ہے. We are very much rare to do this job. So our ulama should be educated in such a manner that they should be polite in their discussion, and they should talk as per the audience intellect, because hadith also says, Mufti Sahib will correct me, kallimin nasa ala qadri uqulihim, talk to people according to their intellect. So if we start talking fasahat ke saath hum baat karenge, 2 گھنٹہ بات کرے, سامنے والا سمجھا نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ آدھا گھنٹہ بات کرو, سامنے والے کے ذہن میں بات بیٹھے. تو یوتھ کو ٹارگٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور اسپیشلی ان دا ویسٹ کنٹریز اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ, بیکاز آئی ہیو سین مینی پیپل in the western countries, they are totally confused and they don't find a proper scholar. And also what I find this, that some people they text me, کئی وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا نوزر, میں بول رہا ہی رہتا ہوں. نہیں بالکل نہیں, بہت پیاری بات. کچھ حضرات مجھے ٹیکسٹ بھی کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں کسی وہابی نے یہ اعتراض بھیجا ہے, آپ اس کا جواب دیجیے, ہمیں کسی نے یہ کہا اس کا جواب دیجیے. ابھی بھی میرے واٹس ایپ میں یہ سوالات باقی ہوں گے اور فیس بک میں بھی آتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے, اگر ہم ان کی پیاس نہیں بجھائیں گے تو ہم غلط کہلائیں گے, اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کو منہ کیا دکھائیں گے کہ میرے تعلق سے گستاخی کرنے والے کے تعلق سے اس نے جواب مانگا, تم نے جواب نہیں دیا. So this enthusiasm should be there among our ulama, that they should try and convince their maximum to those youths who are confused. Even if they had to leave any of their lectures and try to explain a youth, I think they can stop their lecture there in order to convince one person. اس لیے کہ ایک آدمی اگر راہ راست پر آ جائے گا تو دنیا اور مافیہ سے یہ بہتر ہے. مفتی صاحب میری اصلاح فرما دیجیے گا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. حضرت میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ, I know him very well personally, but you know ان کا جو تعارف جو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہوا نہیں, ویسے ہمارے اس پروگرام میں ہو رہی ہے. کس کا؟ حضرت جامعہ اشرف صاحب کا تعارف. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. جی جی. You can just give him a brief detail about him, what he is and what he belongs to. I know personally, I know him very well, but you know I couldn't explain to the audience, like over here in America. So if you can just Alhamdulillah, I had the opportunity to meet Sayyid Jami Ashraf Sahab in Bareilly Sharif. I think is anyone's phone on there? I can hear again my voice. ایک کو بہت ہے, میری آواز ایک ہو رہی ہے. it's mine. Okay, let me try. Alhamdulillah, I met Hazrat in Bareilly Sharif at a lecture. That was my first meeting in Bareilly Sharif with Hazrat.
And after the lecture, we had a long discussion, a lengthy discussion about the works Hazrat is doing in Arabic for the students and for the ulama. And his focus is very specific for the ulama to get maharat in Arabic, that is to get perfection in Arabic language, so that the work could reach across the globe. So this one of the best thing I found in Hazrat. And the second thing, because obviously I met only once, and after that I met only in videos. So that was one thing which struck me very well, that Hazrat is focusing on a big area. It may seem to be a small one today, but you will see after 10 years time, the impact of that work, inshallah, because that is going to be a huge project. So this way you can see the impact. And the second thing what I found, as I mentioned earlier also, the vision to get all the scholars united in one platform. This is not a simple task. This is a very huge task, and everyone is not able to do this. Or maybe they are able to do, but they are not doing it. So people like Hazrat, very few there are that who are trying to unite the scholars. And more than that, the blessed blood of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam is flowing in his blessed body. And again, the nisbat is with Makhdum Simna Sayyidina Sheikh Ashraf Jahangir radiyallahu ta'ala anhu. And always Hazrat being in a different silsila, I always have seen him in every lecture, in every discussion I was with him. He never forgot to mention the name of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza rahmatullahi alayhi. So this is the beauty of Hazrat, that the favors what our mashayikh have done upon us, whether they are from our silsila or different silsila, but as a mujaddid, as an imam, as a person whom Allah selected to guide the people, Hazrat was grateful to that person, and Hazrat is grateful to Ala Hazrat Imam Ahmad Raza for the services, because in every lecture I have seen he mentioning the praise of Ala Hazrat. Not only mentioning, he is motivating others also to talk about Ala Hazrat. So that's a great thing, alhamdulillah, I have seen in Hazrat. हजरत मैं जामिया अशरफ साहब से मैं जो कि हजरत आपका ये रमज़ान ट्रांसमिशन में आपका और एहसानुल हक हजरत एहसान इकबाल कादरी साहब से आपकी मुलाकात और आपके जो डिस्कशन हुए, आपका एक्सपीरियंस कैसा? आई वुड लाइक अभी तक देखिए हाजी साहब मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा एहसान रजा कादरी साहब किबला की गुफ्तगू बड़ी प्यारी हो रही थी, और जो नौजवानों के ताल्लुक से जो मैसेज दिया, यकीनन ये मैसेज इनका वायरल भी होना चाहिए ताकि हर नौजवान के पास पहुंचे ये बात इंशाअल्लाह, जिसकी आज हम तमाम उलमा को जरूरत है कि कोई भी नौजवान हो, कैसा भी हो वो, अखलाकी तौर पर या समाजी तौर पर, अगर कोई अकीदे के हवाले से सवाल लेकर के आता है तो हम पर, जिसे इस पर मुझे बड़ी प्यारी बात याद आई हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की, कि आपने युहल वलद में इरशाद फरमाया कि आलिम जो होता है एक डॉक्टर होता है, ये तबीब है बेशक, और जो अवाम जितनी जहालत में होती है इतना उसका मर्ज बढ़ा हुआ है, यानी रूहानियत के एतबार से। तो अब जो जितना जाहिल है यानी उतने बड़े मर्ज में मुब्तला है, अब वो किसी आलिम के पास आ रहा है तो आलिम को उसका इलाज करना है, ना कि उसको भगा देना है। अब इसको हम ये कहते हैं कि खुदा न खास्ता किसी आदमी को कोई ऐसी बीमारी लाहिक हो गई है कि जिसका और उसको बचाना भी डॉक्टर को है, तो अब डॉक्टर क्या करेगा, उसकी गंदगी में अपने हाथ को डाल करके उस गंदगी को निकाल करके अपने हाथ को धो देगा, उसकी जान बचा देगा। ठीक है, तो जैसे भी सवालात हो हमें संजीदगी के साथ एक्सेप्ट करके और उसको फिर अब उसके ज़हानत के एतबार से उसे मुतमईन करना चाहिए। फिर इससे अल्लामा एहसान साहब ने बात कही बहुत अच्छी है भी, कि बलागत के एक उसूल है, अल्लामा शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल्ला खां अजीजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मेरे उस्ताद गिरामी है, वो बलागत की हमें किताब हम लोग को पढ़ा रहे थे दारुल अलीमिया में। तो बलागत के एक उसूल है कि उसमें ये था कि कोई आदमी फसी और बलीग कैसे मालूम हो कौन है, तो उसमें एक तारीफ लिखा था, डेफिनेशन उसकी, कि अगर कोई आदमी किसी ऐसे इलाके में जा रहा है, जैसे मैं यूएस में आया, अब वहां मैं बढ़िया किस्म की अरबी में गुफ्तगू कर रहा हूं, तो साहिबे बलागत फरमाते वो बलीग और फसी हो ही नहीं सकता वो आदमी फिर, क्योंकि वहां जरूरत अरबी की नहीं है, वहां जरूरत जो है इंग्लिश की है, या जो उनकी मादरी जुबान उर्दू की जरूरत है।
सुभान अल्लाह। तो यानी जैसा मरीज है उसी के लेवल पर जा करके हमें अपनी बात करना है ताकि वो मुतमईन हो हमसे। बिल्कुल। अब मैं अपने उस पर आता हूं, मैं चाहता हूं अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला भी आ जाए फ्रंट में। तो ये जो आपने हाजी साहब मुझसे पूछा था हमारा कांटेक्ट कैसे हुआ, फिर कैसे प्रोग्राम का आगाज किया मिरानी ग्रुप में, ये मसला खाली इतना है कि सोशल मीडिया पर मैं देखता था कई प्रोग्राम चल रहे थे 18 अप्रैल से पहले, बहुत सारे महफिलें होती थी। तो अब मुझको भी मेरे बहुत चाहने वाले ने कहा हजरत आप भी कोई एक महफिल करें। तो वल्लाह मैं बोल रहा हूँ अल्लामा एहसान साहब, हमने उनको मना कर दिया। हमने कहा देखो इतना टाइम बर्बाद करना ये वो अपने हम नहीं कर सकते ये काम को। फिर उसने दूसरे दिन, उसका नाम है जुनेद, मोहम्मद जुनेद, बुढ़ासा का रहने वाला, फिर उसने मुझे मैसेज किया, कहा हजरत खाली आप कुछ पैगाम दे दिया करो, इसी बहाने आपकी जियारत होती रहेगी। सुभान फिर अल्लाह। हमने कहा कि बाबू तो ऐसा है, तुमको हम अपना डेली एक पैगाम भेजते रहेंगे जी। लेकिन उनके बड़े भाई थे मुफ्ती रियाज साहब, वो एक दिन बेचारे मुझे फोन किए और उन्होंने मुझे रगबत दिलाई इस चीज की तरफ, और मुफ्ती मेहदी हसन साहब की बिला, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे बताया हजरत ऐसे करना है, सब लोग कर रहे हैं, आपका भी प्रोग्राम हो।